السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ تکاثر کا مطالعہ کریں گے ٹرانسلیشن کے حوالے سے۔ اچھا، سورہ تکاثر جو ہے اس میں کثرت مال کی بات کی گئی ہے۔ اب کثرت مال جو ہے وہ اس لیے موضوع بحث ہے یہاں پر قرآن میں۔ ویسے بھی دیکھا جائے تو اس کے اندر کثرت مال کا یہ نہیں مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ پیسہ نہ کمائیں، لیکن یہ جو کثرت مال، پیسہ کمائیں لیکن جو اللہ کے احکامات کے مطابق اس کا خرچ بھی کریں، اور اگر اس سے ہٹ کے دیکھا جائے تو کثرت مال کی وجہ ایک اور بھی ہے جو یہاں پر بتائی گئی ہے، یعنی کہ کثرت مال سے مراد یہ کہ پیسے کو سینت کے رکھنا اور اس کا غلط استعمال کرنا، اس کو صرف اپنی ذات تک محدود کر دینا، اور اس کثرت مال میں نہ یہ دیکھنا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، بس صرف طلب کو بڑھاتے رہنا۔ تو اس کے اوپر دو صورتیں ہیں قرآن میں، اور انشاءاللہ آج ہی ہم ان دونوں صورتوں کو کر لیں گے۔ تو ابھی ہم پہلی الہاکم التکاثر یعنی سورہ تکاثر پڑھیں گے، اور اس کی سورہ نمبر 102 ہے۔ تو ہم وہی ورڈ ٹو ورڈ پہ چلیں گے۔ اب یہ لفظ ہے الہاکم، تو بیسیکلی یہ لفظ ہے الہی۔ الہی جو ہے یہ الہا یہاں تک کا یہ لفظ ہے ورڈ کے اندر، اور باقی کم جو ہے وہ وہی ہے، یعنی کام مخاطب کا صیغہ ہوتا ہے جمع کے لیے، یعنی تم سب۔ تو الہی یا اس کا روٹ ورڈ ہے لہو، لام ہے واو، تو الہا کے ساتھ کم لگا ہوا ہے۔ تو کم تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ جمع کا صیغہ ہے مخاطب کے لیے، یعنی تم سب۔ اب یہ الہا کیا چیز ہے؟ یہ غفلت۔ اچھا، ویسے اگر یہ الہاک اگر ہم اس کو ویسے سمجھتے ہیں یا ہم اس سے مراد یہ لے لیتے یہ ہلاکت، تو یہ ہلاکت نہیں ہے، یہ الہی لفظ ہے اصل میں، اور یہ اس کا مصدر یا اس کا روٹ ہے لام ہے، گول والا ہے اور واو، تو یعنی یہ غفلت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہم یہ سمجھ لیں یہ لفظ ہے، یہ الہا معنی کیا ہوگا اس کے؟ غفلت۔ اور دوسرا تو کم ہے، لام ہے اور واو، تو کہا جا رہا ہے الہاکم یعنی غفلت کر دیا تم سب کو، غفلت میں ڈال دیا تم سب کو۔ تکاثر، یہ التکاثر یا یہ الف لام تو آپ کو پتا دا کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مخصوص کرنے کے لیے تکاثر۔ اب تکاثر جو ہے یہ کثرت سے نکلا ہے، تو تا اس کا فی الحال ہٹا دیں، کسر یہ لفظ ہے، اصل میں یہ لفظ ہے کسر۔ یہ کسر لفظ ہے، یعنی کثرت کے لیے۔ اردو میں اس کو کہیں گے کثرت یا زیادتی، کاف سا اور را، کسر۔ تو ترجمہ کیا بنے گا اس کا؟ غفلت میں ڈال دیا ہے تم کو، جمع کے صیغے میں ہے یہ، کس نے؟ کثرت کی طلب نے، یعنی کثرت نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ اب کثرت سے مراد کثرت کی طلب ہے یہاں۔ حتیٰ، اب یہ حتیٰ لفظ ہے، اردو میں بھی بولا جاتا ہے، ہم جو حتیٰ کہتے ہیں اس کا ترجمہ اب حتیٰ ہی کر دیں، کہتے ہیں نا حتیٰ کہ، یہاں تک کہ۔ اب یہ ہے زرتم۔ اب زرتم کے اندر یہ جو تم ہے، یہ اردو والا تم اور عربی والا تم ایک ہی ہے۔ اب یہ لفظ ہے زرتم، تو زر یہ لفظ ہے زر، سوری زی واو نہیں بول زیر، یہ لفظ ہے جی زر۔ زر کا مطلب ہے پہنچنا، زرتم یعنی تم جا پہنچے، یہ پہنچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کسی انتہا تک پہنچنا، کسی حد تک پہنچنا، پہنچنا۔ اور اس کا جو روٹ ہے وہ زور ہے، یہاں پر غلطی سے میں نے واو ڈال دیا تھا۔ اچھا، مقابر یہ میرے خیال میں مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قبر لفظ اردو میں بھی بولا جاتا ہے، عربی میں بھی قبر ہے،
اور مقابر ہم اردو میں بھی جمع کے لیے اگر بات کرتے ہیں تو مقابر ہی کہتے ہیں اس کو، جن کو آپ عام فہم زبان میں قبریں کہہ لیں۔ تو یعنی یہاں تک کہ تم جا پہنچے، حتیٰ یہاں تک کہ یا حتیٰ کہ تم جا پہنچے قبروں میں، تو یہ قبروں کو، تو تم قبروں میں جا پہنچے، یعنی کثرت مال میں انسان جو ہے اتنا غافل ہو گیا کہ اس نے کوئی احکامات نہیں دیکھتا، کوئی سیدھا راستہ نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اس میں لگا رہتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس کا موت کا وقت آتا ہے، اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ والی بات کہی جا رہی ہے، یعنی ایک وقت آیا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کب زندگی گزر گئی، اور کثرت مال میں لگے رہے، اور اس طرح لگے رہے کہ وہ حتیٰ کہ وقت نکل گیا وہ، اور ہم نے لے آ کے دفنا دیا اس کو۔ تو یہ والی بات کہی جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کثرت مال میں ایسے لگتے ہیں کہ بالکل غافل ہو جاتے ہیں، یعنی وہ احکامات سے بھی غافل ہیں، انسانیت سے بھی غافل ہیں، اور اتنے غافل ہیں کہ ان کا وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب ان کو موت واقع ہو جاتی ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے تیسری آیت اسی کلا سوف تعلمون۔ اب یہ کل اور لا، یہ کلا قرآن میں کئی جگہ آئے گا، اس کو لکھ لیتے ہیں، تشدید کے ساتھ ہے کلا۔ اب یہ جو لا تو آپ سمجھتے ہی ہیں، لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ کلا جو ہے اس کو کہا جائے گا ہرگز نہیں، یعنی نہیں پہ زور ہے اس میں، یعنی ہرگز نہیں، نیور ایور۔ سوف، اچھا یہ لفظ جو سوف ہے یہ تو حرف میں آ گیا، یہ سوف، یہ صوفہ کا لفظ جو آتا ہے، یہ اگر بعض اوقات آپ کو لفظ صرف سین بھی لگا ہوا ہوگا تو وہ بھی صوفہ کی اس میں ہی آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ان قریب۔ یہ قرآن میں کئی جگہ آپ کو مل جائے گا یہ لفظ، اس کا مطلب ہے ان قریب۔ اچھا، اس کا کوئی روٹ نہیں ہے، تو اس لیے کیونکہ یہ ویسے بھی یہ حرف ہے تو حرف کا ہمیں روٹ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے ہمیں۔ اچھا، میں نے یہ بطور روٹ ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو، میں نے خاص طور پہ اس کو اس لیے یہاں لکھا ہے کہ یہ ہمیں یہ یاد رہے کہ یہ ایز اے حرف اس کو نہیں، بلکہ ایز اے حرف کے ساتھ ساتھ ایز اے وکیبلری بھی ہم اس کو ذہن میں رکھ لیں، یعنی کہ سون تعلمون، تم جان لو گے۔ اب یہ جو نون لگتا ہے نا آخر میں، واو کے ساتھ نون لگتا ہے، یہ پہچان ہوتی ہے کہ بات مضارع میں کی جا رہی ہے، یعنی حال اور مستقبل کی بات کی جا رہی ہے۔ اب یہ سوفہ لگنے سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ حال کی نہیں، فیوچر کی بات ہو رہی ہے۔ اگر یہاں پر تعلمون لکھا ہوتا خالی تو ہم حال اور مستقبل دونوں میں لے سکتے تھے اس کو، لیکن جب سوفہ لگ جائے تو جیسے سیعلمون بھی اگر کہیں لکھا ہوا ملے گا آپ کو، سین لگ گیا خالی، تو بھی ہم یہ کہیں گے وہ سوفہ کا کام ہی کرے گا۔ سیعلمون اگر ہو جائے گا کہیں قرآن ملے گا تو بھی آپ یہی کہو گے کہ آپ جان لو گے، یعنی گا گی گے اس کے ساتھ لگانا پڑے گا ہم کو، پرٹیکولر فیوچر کی بات ہو جائے گی۔ تو یہاں تعلمون ہرگز نہیں، تم ان قریب جان لو گے، کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون۔ اب یہ تعلمون جو ہے اس کا جو تا ہے یہ تم کے اسی سینس میں آتا ہے، تم یاتان کا تا کہتے ہیں اس کو۔ اب ہم جب یاتان پڑھیں گے، اصل میں ابھی ہمیں گرامر کی طرف نہیں جانا، بلکہ ابھی ہمیں صرف ذخیرہ الفاظ جمع کرنا ہے۔ ہم انشاءاللہ گرامر جب شروع کریں گے جب ہمارے پاس اتنا مواد ہو جائے گا کہ قرآن ہمیں سمجھ میں آنے لگ جائے، ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہاں جی اس کے معنی کیا ہے۔ اور ویسے بھی اسم اور فعل، جب آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں یا ایک زبان سے دوسرے زبان کو سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کس چیز پہ غور کرتے ہیں؟ ہم اس کی گرامر پہ نہیں، جوڑ پہ بھی نہیں، ہمیں اس مؤنث مذکر کا بھی بھلے نہ پتہ ہو، لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے یہ صابن ہے، یہ کرسی ہے، یہ میز ہے، تو ہم یہ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر تھوڑا تھوڑا اس کا استعمال کرتے کرتے ہم اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ہم چلیں گے تاکہ اس کو ہم مطلب اتنی مشکل سر پہ سوار ہو کے نہ سمجھیں، بلکہ اس کو اسی انداز میں لے کے سمجھیں گے جس طرح ہم کسی زبان کی طرف جاتے ہیں، اسی طرح ہم نے قرآن کی طرف آنا ہے۔ اچھا جی، پھر اگلی آیت ہے ثم کلا سوف تعلمون۔ اب یہ ثم کا مطلب کئی دفعہ آ چکا ہے، ثم کا مطلب ہوتا ہے پھر۔ ایسے لکھا ہوتا ہے نا ثم، یہ سا میم اور اس کے اوپر زبر ہوتا ہے تشدید کے ساتھ۔ اب جہاں ثم لگ جائے گا
تو اس کا مطلب ہو جائے گا پھر. اب وہی بات جو پچھلی آیت میں کہی گئی کلا سوف تعلمون، یہاں صرف ثم کا اضافہ ہے. ہرگز نہیں، پھر تم جلد جان لوگے والی بات ہے، یعنی تمہیں جلدی معلوم ہو جائے گا. اس کے بعد 5ویں آیت ہے اس کی، کلا لو تعلمون علم الیقین. اب کلا آپ پڑھ چکے ہیں ابھی کہ ہرگز نہیں. اب یہ جو لو ہے، یہ لو کا مطلب ہوتا ہے کاش. یہ بھی قرآن میں آپ کو کئی جگہ ملے گا. یہ کہتے ہیں نا اے کاش، یعنی ویسے اف کے سینس میں بھی اف کاش ہوتا ہی اف ہے، کہ جیسے مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جاتا تو کتنا اچھا تھا. یعنی دوسرے سینس میں بھی کہتے ہیں کاش ایسا ہو جاتا. تو وہ ایک ہی مطلب ہے اس کو، لو کو اگر آپ کاش کہہ لیں یا اگر کہہ لیں. میں اگر لکھ دیتا ہوں آسان الفاظ میں. تو کہا جا رہا ہرگز نہیں، اگر یا کاش، تعلمون تم جان لیتے. علم کا مطلب آپ کو معلوم ہے جاننا، علم الیقین تو تم یقیناً جان لو گے. یعنی اب زور دیا رہا ہرگز نہیں، اگر تم یقینی طور پہ جان لیتے والی بات ہے، اگر تم یقینی طور پہ جان لیتے اس بات کو جو کہی جا رہی ہے. لترون الجحیم، اب یہ لام جو ہے اس کا لام تاکید ہے، اور وہی رائی لفظ ہے اصل میں. یہ ہم پچھلے اس میں بھی ہم لیکچروں میں ہم دیکھ چکے ہیں اس لفظ کو. لترون، تو اب یہ لام تاکید، لا جو ہے البتہ یا ضرور کے سینس میں ہے. اچھا، اب را جو ہے وہ دیکھنا ہے، رائی اس کا وہ ہے روٹ. تو لترون، اب میں نے کیا کہا تھا کہ نون جب لگ جاتا ہے، واو اور نون جب لگ جاتا ہے تو ہماری بات یہ ہوتی ہے کہ حال اور مستقبل کی بات کر رہے ہیں. تو لترون البتہ تم ضرور دیکھو گے، را دیکھنا ہو گیا، البتہ تم ضرور دیکھو گے. اب کس کو دیکھو گے؟ جہنم کو. جہیم جہنم کو کہا گیا ہے قرآن میں، کئی جگہ یہ لفظ ملے گا آپ کو. تو البتہ تم ضرور جہنم کو دیکھو گے. رواں ترجمہ کیا بن جائے گا؟ بھئی تم جہنم کو دیکھ لو گے، تم ضرور دیکھ لو گے جہنم کو، یعنی یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے. اچھا، سوفا جہاں بھی آئے گا نا ان قریب، تو زیادہ تر قرآن کی آیتوں میں سوفا یعنی ان قریب آپ یہ جان لو گے. جب بھی ان قریب یہ بات کی جائے گی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آگے کی بات ہو رہی ہے، مستقبل کی. اور یہ مستقبل میں بھی خاص طور پر قیامت کے اشارے کی طرف جو ہے سوفا کا لفظ زیادہ استعمال ہوا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ قانون ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں زیادہ استعمال ہوا ہے. ثم لترونها عین الیقین، تو پھر ثم پھر لترونها، اب یہ لترونها عین الیقین. اچھا، یہ پہلے بھی یہ 5ویں آیت میں آیا تھا علم الیقین، اب یہاں کہا جا رہا ہے عین الیقین. اب اس کے اندر لترونها بھی جو ہے یہ وہی ہے پیچھے، اب یہاں ونہا کے ساتھ آیا ہے. تو تم اسے، اب یہ ہا کیا ہے؟ اس میں اشاریہ ہے. کہا جا رہا ہے ثم پھر لترونہا عین الیقین. اب اشارے کی طرف سے اشارہ کر کے دکھایا جا رہا ہے اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. عین الیقین یعنی یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، یعنی ڈائریکٹ دیکھو گے. اب یہ اس سے پتہ چلتا ہے یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ ابھی تو صرف بتایا جا رہا ہے اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے جو ہوگا پھر. ثم، اب آگے کہا جا رہا ہے ثم 7ویں آیت میں. ثم کا مطلب پھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ہم دیکھ چکے ہیں. لتسألن، اب لام تاکید ہوگا. لام جو ہے وہ لام تاکید ہے، البتہ ضرور جو کہتے ہیں. تا جو ہے وہ تم کا ہے. سئلہ کا لفظ ہے یہاں پر اصل میں سوال کرنا. تو البتہ تم سے ضرور سوال کیا جائے گا. کیا بن جائے گا جملہ؟ البتہ تم سے ضرور پوچھا جائے گا یا تم سے ضرور سوال کیا جائے گا. یومئذ، اب یہ یومئذ اس دن، کس دن؟ قیامت کی بات ہو رہی ہے. عن النعیم، کن کے بارے میں؟ نعمتوں کے بارے میں. نعیم نعمتوں کے بارے میں. رواں ترجمہ بن گیا پھر اس دن تم سے ضرور نعمتوں کا سوال ہوگا یا نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ تھی جی ہماری سورہ تکاثر.